तो वो ज़ाहर और ये वसीम अकरम प्लस जैसे तजुर्बे पीटीआई भी ना करे और अच्छे अच्छे लोगों को लाएं, क्योंकि लोगों ने अगर इमरान खान को के नाम पे वोट किया है तो उन्होंने अच्छी मुस्तकबिल के लिए वोट किया है, उन्होंने वही गंदे अंडों को दोबारा से अपने सर पे मुसल्लत करवाने के लिए वोट नहीं किया। सो पीपल डिज़र्व गुड लीडरशिप, और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे लोग आएंगे इंशाल्लाह। जो सबसे पहला काम ये करेंगे कि अवाम पे जो तशद्दुद का सिलसिला पिछले 2 साल में पीडीएम हुकूमत ने ये बुनियाद जो रखी, इंतहाई शर्मनाक जो हरकतें हुई, इनको ख़त्म करके अवाम को एक हीलिंग टच दिया जाएगा और पूरी कौम को जोड़ा जाएगा। चाहे कोई नून लीग को सपोर्ट करता है, पीटीआई को करता है, पीपल्स पार्टी को करता है, फजल रहमान साहब को करता है, सारे पाकिस्तानी हैं। और जो घटियापन का मुजाहरा पीडीएम हुकूमत ने, जिस तरह से आपने देखा कि घरों में चादर चार दीवारी का तखद्दुस पामाल किया गया, उस्मान डार की वालदा की गिरबान पे जो हाथ डला है, मैं वज़ू में हूँ, खुदा की कसम वो इतना मैंने पर्सनली वो मुझे उस चीज़ ने तकलीफ़ दी है कि आप अब माँओं की, बेटियों की, बहनों की भी इज़्ज़त नहीं करेंगे कि वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। एंड आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह अगर इमरान खान इक़्तिदार में आते हैं तो वो इस सारे गंदे सिलसिले को न सिर्फ ये कि ख़त्म करेंगे, जो ज़ाहिर उनके दौर में तो था ही नहीं, अभी 2 साल में शुरू हुआ, बल्कि एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि जिससे इंशाल्लाह इस प्रेसिडेंट को फिर आने वाली लीडरशिप फॉलो करेंगी। और इट्स नॉट अबाउट इमरान खान और एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इट्स अबाउट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का सोचना है, आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। और जितनी भी जमातों के लोग आपस में लड़ते रहते हैं चूं चूं के मुरब्बे की तरह, देखें आप खुद अच्छे बने, आप खुद आप डॉक्टर हैं तो ईमानदारी से मरीज़ों को चेक करें, खाल ना उतारें लोगों की। आप ट्यूटर हैं तो आप अच्छा पढ़ाएं ताकि बच्चे का रिजल्ट अच्छा है। आप वकील हैं, डट के केस लड़ें, ईमानदारी से लड़ें। आप जज हैं, ईमानदारी से आप केस का फैसला दें। आप फौजी हैं, ईमानदारी से आप सरहद की हिफाजत करें, जो भी आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने की ड्यूटी है वो करें। पुलिस हैं, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें। आप टीचर हैं, अच्छा पढ़ाएं। कुछ आप क्लर्क हैं, अपना काम ईमानदारी से करें। हमारे यहाँ हर बंदा चाहता है कि दूसरे ठीक हो जाएं, खुद अपने आप को नहीं देखता। और दूसरा ये कि रहे नाम अल्लाह का, बड़े बड़े ताकतवर बुर्ज आपने देखा इस इलेक्शन में गिरे हैं। वो राना सनाउल्लाह जो बड़े गुरूर से कहते थे इस्लामाबाद पुलिस उनके अंडर थी, एफआईए उनके अंडर थी, बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मूंछों को ताव दे दे के जिस तरह वो इमरान खान के खिलाफ वो करते थे ना प्रेस टॉक, इमरान खान ने इंज कीता है, ठीक है ना, तो वो इमरान खान के साथ पाकिस्तानी अवाम खड़ी, उनको समझ आ गई ये और ये जावेद लतीफ़ बेशरम इंसान, मैं बतौर एंकर पर्सन ऑब्वियसली मैं अभी आती हूँ उस पर। देखिए मैं सबकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन जावेद लतीफ़ में आप अगर आप सुन रहे हैं, आई डोंट रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करती। आप बेशरम इंसान हैं। आपने मज़हब कार्ड खेलते हुए इमरान खान की जान को ख़तरे में डाला। और वज़ीराबाद में हमने देखा जो उन पर कातलाना हमला हुआ, ये खुदा न खास्ता अगर नवाज शरीफ पे भी होता तो इक्वली मैं उसकी मज़म्मत करती अगर कोई शख्स उनके ख़िलाफ़ भी हरकत करता। तो जिस तरह सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके जावेद लतीफ़ ने अवाम को गुमराह करते हुए मज़हब कार्ड इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हुए मजहबी जज्बात को गलत तरीके से उभारने की कोशिश की, शाबाश है शेखुपुरा की अवाम को कि उन्होंने निकाल बाहर किया जावेद लतीफ़ को। ऐसे गंदे अंडों की किसी जमात को ज़रूरत नहीं है, पार्लियामान को ज़रूरत नहीं है, सूबाई असम्बली को ऐसे गंदे अंडों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं किस पे जी, नवाज शरीफ ने जो ऑफर दी है। देखिए ये मैं आपको एक बात, ये पीटीआई वाले भी समझते हैं ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई अछूत नहीं है, वो भी पाकिस्तानियों की ही जमात है। पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, जिसने करप्शन की है ज़ाहिर उनकी टॉप लीडरशिप पे दोनों तरफ एतराज़ है, वो एतराज़ बिल्कुल जायज़ है, लेकिन पाकिस्तान को मिल के आगे चलना चाहिए। अगर कोई दो जमातें मिल के भी हुकूमत बनाती हैं, अगर वो अक्सरियत लेती हैं तो पूरी अवाम को, अगर अवामी मैंडेट के साथ आ रही हैं तो एक्सेप्ट करना चाहिए सारी जमातों को। इसी तरह अगर पीटीआई को अवामी मैंडेट मिला है तो बाकी जमातों को एक्सेप्ट करना चाहिए। नवाज शरीफ की आप ऑफ़र की बात कर रहे थे, देखिए मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सिर्फ नून लीग पाकिस्तान नहीं है, सारे लोग पाकिस्तानी हैं। इसी पे मियाँ साहब अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट कर लें। मियाँ साहब पता तुहानू भी है, पता सानू भी है कि तुसी मानसेरे तो भी आ रहे हो तो तुसी लाहौर तो अपनी आबाई सीट भी हार गए हो, तो यू डिड नॉट विन। मियाँ साहब ये आपको अच्छी तरह पता है, पिछली दफ़ा 2013 में 3-4 घंटे बाद आपने फतह का ऐलान कर दिया था। उस वक्त अवाम बच्चे थे, इमरान खान का वोटर उस वक्त बच्चा था, वोट ज़्यादातर का बना नहीं था। अब वो बच्चे हो गए बड़े, अब उनके वोट बन गए।
سو اس دفعہ خواتین نوجوان بڑی بھاری تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو اتنا ووٹ پڑا ہے کہ کسی کی سوچ ہے. مانسہرہ میں میاں صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کے حمایت شدہ کینڈیڈیٹ کو اتنا ووٹ پڑا ہے. میاں صاحب آپ تو کہتے تھے کہ پٹھان بیوقوف ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں. پٹھانوں نے کیسی اپنی عقل کا مظاہرہ کیا؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ عقل مند قوم ہی پختون ہے. سب سے زیادہ جرت مند، دلیر اور عقل مند ہیں ہی پختون، کہ جنہوں نے فسطائیت کے پچھلے 2 سالہ دور میں اپنے گھر میں کوئی گھسنے نہیں دیا بندہ. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گھسے گا تو ہماری خواتین آگے سے پھینٹا لگائیں گی، اور بالکل ٹھیک کیا. اچھا، عمران خان کہتے تھے کہ میاں صاحب کو کیا ملے؟ غیبی امداد. اللہ کسی کی غیب سے مدد کرے تو ٹھیک ہے، لیکن جن کو خلائی مخلوق کہتے تھے میاں صاحب، اب وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی ان سے مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب مسئلہ تے ساڈا بھی کدے کوئی نہیں سی. پاکستانی عوام دا تے کدے مسئلہ آیا ہی نہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ نال. ہماری سیکیورٹی فورسز ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارا غرور ہے ہماری سیکیورٹی فورسز. یہ آپ تھے میاں صاحب جو ڈان لیگ صاحب کی صاحبزادی نے کرائی تھی. آپ نے اجمل قصاب کو پاکستانی کہا. آپ تھے جو کارگل جنگ پہ مذاق اڑاتے تھے پاکستان کی فوج کا سرحد پار جا کے. عمران خان نے یا پاکستان کی عوام نے یا پاکستان کے وہ صحافی ارشد شریف، عمران ریاض خان، جن کو چھوت بنا کے رکھ دیا ان 2 سالوں میں، ایسے جیسے پتہ نہیں انہوں نے کون سا جرم کر دیا ہے، جن کو غدار تک قرار دینے پہ آپ کے لوگ تلے ہوئے تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے بچے کو سکھایا ہے کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے اور اپنی فوج کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے. وہی میں کہنا چاہوں گی کہ فوج ہو یا پولیس ہو، عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں. جی، نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں اس کو تسلیم کریں، عمران خان کو دیتے ہیں اس کو تسلیم کریں. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آزاد امیدوار ہیں. میجورٹی نہ ملی تو میں اقتدار نہیں لوں گا، اور اس سے پہلے 2018 میں بھی کہا کہ میری بہت بڑی غلطی تھی کمزور حکومت لے. یہ دیکھتے ہیں اب خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. 2/3 میجورٹی تو مل گئی ہے، 2/3 میجورٹی عمران خان کو مل گئی ہے. یہ جو 100 آج پٹیشنز فائل ہوئی ہیں عدالتوں میں، آج ہونی تھیں، کچھ ہو گئی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں ابھی. یہ کیا ہے؟ یہ تقریباً 100 سیٹیں عمران خان سے چھینی گئی ہیں. اور مزے کی بات آپ سنیں، اب آپ سب ریکارڈ کریں، مزیدار بات سنیں. NA47 جو فارم 47 ہے، ہاں NA47 میں بھی ویسے دھاندلی ہوئی ہے اسلام آباد میں. فارم 47 کیا ہوتا ہے کہ یہ فرض کیا میرے پاس ایک حلقے کے سارے فارم 45 موجود ہیں، ان سب کا مجموعہ جو کنسولیڈیٹڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ ایک کاغذ پہ لکھ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں فارم 47. اینا عقل مندہ نے کیتا کہ ہے پنجابی جو تھوڑا جا دس دیا، اینا نے فارم 45 وچ گڑبڑ کرن دی بجائے کہ وہ بڑا لمبا چوڑا کام سی، وہ تانلی کرنے بڑا ٹائم لگنا سی، اینا نے سیدھا فارم 47 وچ بے ایمانی کیتی ہے. اور مزیدار بات کہ تمام امیدواروں کے پاس اپنے فارم 45 موجود ہیں اپنے حلقے کے، اور وہ لے کے پہنچ گئے عدالتوں میں. تو اب جتنی تقریباً 100 تک کا اندازہ ہے کہ 100 سیٹیں عمران خان سے چھینی گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ عوامی مینڈیٹ کافی حد تک واپس ملے گا. عدالتیں اس چیز کی ضامن ہے کہ وہ انصاف دیں پاکستانی عوام کو، وہ عوام کو ان کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتی. اسحاق ڈار کی آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار ہمارے ساتھ ہیں. 14-15 اسحاق ڈار میری بات سنیں آپ. اسحاق ڈار، میں آپ سے مخاطب ہوں ان سارے ٹیلی فونز کے توسط سے. مجھے فائنانس منسٹری کے ایک بڑے سینئر آفیسر نے آج سے 2 مہینے پہلے بتایا کہ اسحاق ڈار سے جب بھی پیٹرول پہ یا چیزوں پہ جب قیمت بڑھتی تھی تو اس پہ جب اظہار ہوتا تھا میٹنگ میں اس بات کا کہ عوام پہ مشکل آئے گی، میں وضو میں کھڑی ہوں، خدا کی قسم مجھے اس فائنانس منسٹری کے بندے نے کہا کہ اسحاق ڈار نے اتنی موٹی موٹی گالیاں دیتے تھے عوام کو اور کہتے تھے چھوڑو انہیں، اپنی بات کرو، چھوڑو، ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، چھوڑو انہیں، بولنے دو. تو چھوڑو انہیں آپ نے کیا نا، تو عوام نے بھی لات مار دیا آپ لوگوں کو، عوام نے بھی آپ کو چھوڑ دیا اور عوام نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو ووٹ آپ کو نہیں پڑی. جس کو ووٹ پڑا ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام کریں، اور دیکھ لیں گے 5 سال بعد دیکھ لیں گے اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے وہ نہیں پرفارم کرتے تو اگلی دفعہ کسی اور کو موقع مل جائے گا. لیکن یہ دھاندلی والا اب سسٹم ختم ہونا چاہیے. یہ اکثر کہتے ہیں 2018 میں دھاندلی ہوئی، 2018 میں عمران خان کی حکومت بنوائی گئی. 2018 میں یقیناً دھاندلی ہوئی لیکن عمران خان کے خلاف ہوئی، کیونکہ 2/3 میجورٹی عمران خان کو تب بھی نہیں لینے دینی تھی. آج 2018 کی نسبت بھی کہیں زیادہ تگڑی پوزیشن میں عمران خان موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوامی مینڈیٹ کے مطابق جو حکومت بھی بنتی ہے آئے اور عوام کو جواب دے. ہو آپ سب گواہ رہیں، اگر عمران خان اس دفعہ اقتدار میں آتے ہیں اور پھر بزدار یا محمود خان جیسے غلط فیصلے کرتے ہیں تو میڈیا کا ہمارا فرض ہے کہ ہم کھڑے ہوں وہاں پہ اور ہم
کہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے. جس طرح پہلے بھی میں تو ہمیشہ بزدار کے خلاف تھی اور پی ٹی آئی سپورٹرز مجھے کہتے تھے میڈم آپ کو کیا مسئلہ ہے بزدار سے, آپ سمجھ آئیے کیا مسئلہ ہے مجھے بزدار سے. یہ وہ گندے انڈے ہیں جو مختلف جماعتوں سے ہوتے ہوتے صرف اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں. دوسرا بزدار سے تھوڑی زیادتی بھی تھی کہ آپ نے ایک چھوٹے سے آپ کہیں کہ 1 لیٹر جس میں پانی آ سکتا ہے گلاس میں, آپ نے پورا دریا انڈیل دیا اس میں. اس بیچارے کو اس کے کیلیبر سے اتنا بڑا کام دے دیا, وہ کر ہی نہیں سکتا تھا. باقی یہ کہ اب جتنے لوگ بھی آزاد امیدوار ہیں, میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ نے اگر نواز شریف کے نام پہ ووٹ لیا نا عوام سے, یہ بڑی آپ کی بے ایمانی ہوگی کہ اگر آپ پی ٹی آئی جوائن کریں, بڑی بے ایمانی ہوگی. اگر آپ نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا نا عوام سے, یہ بڑی بے ایمانی ہوگی اگر آپ نواز شریف کو جوائن کریں. اسی طرح اپنے قول و فعل کے تضاد کو ختم کر دیں. ہم کہتے ہیں نا معاشرہ برا ہے, معاشرہ برا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوتا, حالات ٹھیک نہیں ہوتے. آپ اور میں جب ہم ٹھیک ہوں گے نا انشاءاللہ معاشرہ تب ٹھیک ہوگا. سو اس لیے آپ لوگ مشعل راہ ہیں. یہ جو بڑے بڑے بینرز پوسٹرز لگتے ہیں, ہمیں تو چلو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا ہے, کوئی اچھا ہے, ایماندار ہے, چور ہے, لیکن جو چھوٹا 5 سال کا بچہ وہ بینر دیکھ رہا ہوتا ہے نا, اس کی نظر میں آپ بڑے کوئی بہت بڑی ہستی ہوتے ہیں. سو پتہ نہیں کون کون سا بچہ آپ کو دیکھ کے کون سی انسپریشن لے رہا ہے. تو اس لیے وقت ہے کہ ہمارے سیاستدان ایک اچھی مثال سیٹ کریں انشاءاللہ. اور کراچی میں بھی 3-4 دن پہلے گئی بھی تھی. آپ سوچیں کہ کراچی میں بارش ہو جائے عذاب آ جاتا ہے. وہ جو بلاول نے کہا تھا جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, وہ اتنا پانی آتا ہے کہ وہ کنٹرول سے ہی باہر ہو جاتا ہے بارش کا پانی. سو اور وہ گٹر ابل رہے ہیں. تو یہ بھی چیز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس وقت حالات آپ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو آپ کہیں کہ ایتھے فوج آ جائے, ایتھے پولیس آ جائے. تو جس ویلے جتھے تہاڈا کام کرن والا ہے اتھے تسی آکھو کہ فوج آ کے کام کرے, پولیس آ کے پانی کڈے. اور جتھے مولانا صاحب رہے تسی آکھو کہ جی انہوں نے انٹرفیئرنس کیوں کیتی ہے, وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے. آپ ان کی انٹرفیئرنس کی گنجائش ختم کریں. اگر آپ ان جگہوں پہ اپنی پرفارمنس اچھی کریں کہ جہاں پہ آپ وہ کیوں پانی نکالیں بھائی گٹر کا, یہ آپ کا کام ہے, سویلینس کا کام ہے, وہ سیٹ کریں. تو یہ بھی کیا کریں. اچھا فضل الرحمان صاحب ہیں مولانا, میں ان لوگوں کو کہتی ہوں جو دینی رہنما ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں ماشاءاللہ. فضل الرحمان صاحب مشکل سے 1 سیٹ نکالی انہوں نے مشین سے, وہ بھی بڑی مشکل محمود سے خواجہ کے زئی کو صوفہ سائڈ کی پہ سیٹ تھے. محمود خواجہ زئی کو کہا ہے کہ آپ ریسٹ کر لیں, ہمیں سیٹ جیتنے دیں. بس یہ اسی لیے تو بڑے تگڑی سیاستدان ہے, پی ڈی ایم 2 بنا سکتے مولانا. فضل الرحمان صاحب کا دیکھیں پھر مولانا وہ غیبی امداد والے بنا سکتے ہیں. غیبی امداد خدا کے واسطے اللہ کی ہوتی ہے, غیبی امداد اللہ کی ہوتی ہے. یہ فضل الرحمان کہا کرتے تھے, میں نے خود سنا ہے, ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا اور گنہگار کانوں نے سنا ہے. جی ایچ کیو کا نام لے کے وہ کہتے تھے کہ ہم جی ایچ کیو کے باہر دھرنا دیں گے, اور یہ فوجی جو ہیں پتہ نہیں حرام خور جرنیل کیا کیا کچھ یہ کہتے کل بیان آیا تھا, جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں ذرا اپنی فوج سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان نے تو کبھی ڈائریکٹلی بدتمیزی نہیں کی آپ لوگوں سے, ایون میاں صاحب نے کبھی ڈائریکٹلی بدتمیزی نہیں کی آپ سے. ان دونوں سے آپ لوگ ناراض ہو گئے. تو فضل الرحمان صاحب جس لیول کی بدتمیزیاں آپ سے کرتے ہیں, کبھی ان کو بھی تھوڑی سی ان کے بھی کان میں روڑ دیا کریں کہ اس طرح کی بات عوام کو اچھی نہیں لگتی. آپ اس طرح کی جو گفتگو, تھینک یو. اللہ کی غیبی مدد عوام کے ساتھ, اور عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کر لیا. پاکستان سے